أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم تفسیر در منصور جلد پنجم 436 صفحہ سورۃ الروم کا انشاءاللہ ترجمہ تفسیر پڑھیں گے، تلاوت انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوگی۔ شروع میں جو ابتدائی کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں سورت کے حوالے سے، اس کو آپ دیکھیں، پڑھیں۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ امام ابن زریس، نحاس، ابن مردویہ اور بہقی رحمہم اللہ نے دلائل میں مختلف سندوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ سورۃ الروم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ 60 صورتوں آیتوں پر مشتمل ہے اور 30 نمبر آیت ہے مکی حساب سے، اور رکوع اس کے 6 ہیں۔ امام ابن مردویہ رحم اللہ نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ سے اسی کی مثل روایت نقل کی ہے، یعنی اسی طرح انہوں نے بھی مکہ کے نازل ہونے کا فرمایا۔ امام عبد الرزاق اور امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت حسن سند کے ساتھ ایک صحابی سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح کی نماز پڑھائی تو اس میں سورہ روم تلاوت کی۔ امام بزار نے حضرت اغرمزنی سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں سورہ روم کی تلاوت کی۔ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے حضرت معمر بن عبد الملک بن معمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز صبح کی نماز میں سورہ روم تلاوت کی۔ امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، امام احمد اور امام ابن قانع رحمہ اللہ نے حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضرت ابو روح رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، سورہ روم تلاوت کی تو اس میں مشکل پیش آئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ہماری نماز کو ہم پر وہ لوگ مشتبہ کر دیتے ہیں جو بغیر وضو کے نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو نماز میں حاضر ہوتے تو اچھی طرح وضو کرے، جو نماز میں حاضر ہو تو اچھی طرح وضو کرے۔ یعنی اس روایت میں اور پچھلی روایتوں میں سورہ روم کا فجر کی نماز میں تلاوت کرنے کا جو ہے بیان آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جمعہ کے اندر بھی، جمعے کے دن بھی آ رہا ہے ذکر۔ ویسے تو اکثر روایات میں کیا ہے جی، جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر هل اتى علی الانسان کا ذکر آتا ہے، لیکن آخری اس میں دیکھنے جی حدیث میں کیا آیا تھا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ہماری نماز کو ہم پر وہ لوگ مشتبہ کر دیتے ہیں جو بغیر وضو کے نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو نماز میں حاضر ہو تو اچھی طرح وضو کرے۔ مقصد یہ ہے امام کے اوپر کسی کا پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں مقتدی کا وضو صحیح نہ کرنا، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا تو وضو کیا ہی نہیں، یا وضو صحیح نہیں کیا، کامل وضو نہیں کیا، تو اس پہ امام کے بھولنے کا چانس ہوتا ہے۔ یہ فرمایا جا رہا، بہت سارے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے امام کو بھی اور مقتدیوں کو بھی صحیح طرح وضو کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی ہم سورہ روم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بنا مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ترجمہ بہتر ہے، شروع اللہ کے نام سے، یہ شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے
یا اللہ کے اسم سے شروع جو مہربان و رحیم ہے، جو رحمان و رحیم ہے۔ بہت سارے ترجمے آسان سے آسان ہیں۔ الف لام میم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون الف لام میم، ہرا دیے گئے رومی ہیں، غلبت الروم، مغلوب ہو گئے، ہرا دیے گئے۔ الف لام میم آپ کو پتہ ہے بہت سارے سپاروں میں، بہت سارے صورتوں، بہت ساری صورتوں سے آغاز ہوتا ہے اس کا، اور اس میں مقطعات ہیں، الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور لوح قرآنی میں سے ہے۔ اللہ اور رسول کے درمیان راز ہوتے ہیں، صحیح علم اللہ ہی کو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو انہوں نے بتایا نہیں، اجازت نہیں۔ ہرا دیے گئے یعنی مغلوب ہو گئے رومی پاس کی زمین میں، فی ادن الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ ہار جانے کے بعد ضرور غالب آئیں گے چند برس کے اندر۔ بضع، بضع کے اندر جو ہے نا 9 تک فرماتے ہیں، اس طرح کچھ سال کا ذکر ہوتا ہے، فکس نہیں ہے گنتی، یعنی ہے فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا حکم ہے پہلے بھی اور بعد بھی، بعد میں بھی، اور اس روز وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز خوش ہوں گے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی مدد سے، یعنی جب وہ مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ وعد اللہ، وہ مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ اچھا، بنصر اللہ، ٹھیک ہے جی، اللہ کی مدد سے کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ینصر من یشاء، جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، ینصر کیا فرمائے گا؟ ینصر مضارع ہے، من یشاء وہ مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، عزیز کیا ہے جی؟ وہ سب پر غالب ہے، الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ فرماتا ہے، یعنی آگے وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ ترجمہ ہوا، آگے تفسیر وغیرہ دیکھیں۔ امام احمد، امام ترمذی اور امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، امام نسائی، ابن منذر، ابن ابی حاتم، طبرانی نے کبیر میں، حاکم، جبکہ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ چلیے، حاکم نے اسے کیا کیا جی؟ صحیح قرار دیا ہے۔ ابن مردویہ نے بیکی نے دلائل میں، اور ضیاء رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ مشرک یہ پسند کرتے تھے کہ اہل فارس رومیوں پر غالب پائیں، کیونکہ وہ بت پرست تھے، جبکہ مسلمان یہ پسند کرتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر غالب پائیں، کیونکہ وہ صاحب کتاب تھے۔ لوگوں نے اس کا ذکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، عن قریب رومی غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا ذکر لوگوں سے کیا، تو انہوں نے کہا، ہمارے اور اپنے درمیان ایک مدت مقرر کرو، اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے یہ ہوگا، یعنی یہ کوئی معاوضہ ہوگا یا کوئی اونٹ وغیرہ ہوں گے، جو بھی ہوگا۔
اگر تم غالب رہے تو تمہارے لیے یہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے درمیان 5 سال کا عرصہ معین کر دیا تو رومی ان پر غالب نہ آ سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے وہ مدت کیوں معین نہ کی جو میری رائے تھی؟ فرمایا 10 سال سے کم، یعنی بز کا معنی آپ سے نے کر دیا کہ اس سے مراد 10 سال سے کم کم مدت ہوتی ہے۔ اس کے بعد رومی غالب آ گئے۔ اس آیت کریمہ سے یہی مراد ہے کہ رومی مغلوب ہوئے پھر غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ سفیان نے کہا میں نے یہ بات سنی ہے کہ رومی غزوہ بدر کے روز ان ایرانیوں پر غالب آئے تھے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایرانی رومیوں پر غالب آ گئے تھے۔ مشرک یہ پسند کرتے تھے کہ ایرانی رومیوں پر غالب آئیں، اور ایرانی آج بھی 2026 میں بھی غالب آئے ہیں، الحمدللہ شہادتیں بھی ہوئیں، لیکن کفر کو انہوں نے بھی جیسے بھی ہیں مقابلہ تو کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایرانی رومیوں پر غالب آئیں، جبکہ مسلمان یہ پسند کرتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر غالب آئیں کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، وہ ان کے دین میں سب سے قریب ہیں۔ کریمہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مشرکوں نے کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرا صاحب کہتا ہے کہ رومی چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ مشرکوں نے کہا کیا ہم اس مسئلے میں تیرے ساتھ جوا کھیل سکتے ہیں؟ تو انہوں نے سات، یعنی شرط وغیرہ کو جوا بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے 7 سال کے لیے 4 اونٹوں پر معاہدہ کر لیا۔ یعنی یہ ایک کھیلنا ٹھیک نہیں تھا، لیکن ان کو فار کے لیے سارا کچھ ٹھیک ہی ہوتا ہے، انہوں نے کون سا کسی چیز پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی بات ہو سکتا ہے آگے آ جائے، شرط لگانا یا کیا کرنا، جوا جوا تو نہیں ہے، جوا لفظ استعمال کیا انہوں نے، شرط لگانا ہے جی۔ شرط کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، کچھ جواز ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ 4 اونٹوں پر معاہدہ کر لیا، 7 سال گزر گئے مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ مشرک اس سے خوش ہوئے اور مسلمانوں کے لیے یہ معاملہ بڑا تکلیف دہ ثابت ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نزدیک بضع سنین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا 10 سے کم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ شرط میں اضافہ کرو اور مدت میں بھی 2 سال کا اضافہ کرو۔ ابھی 2 سال نہیں گزرے تھے یہاں تک کہ سوار آئے جنہوں نے رومیوں کی ایرانیوں پر فتح کی خبر دی۔ مومن اس وجہ سے بہت خوش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل فرمایا، نہیں نس بنصر اللہ یفرح المؤمنون، یفرح خوش ہوئے مومن۔ امام ابو یعلا، ابن ابی حاتم، امام ابن مردویہ اور ابن ساکر رحمہ اللہ سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تو دیکھتا نہیں کہ تیرا ساتھی کیا کہتے ہیں، کیا کہتا ہے؟ وہ گمان کرتا ہے کہ رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ساتھی نے سچی بات کہی، آپ تو صدیق ہے نا، آپ کی بات کو سب سے پہلے سچ ماننے والے، تصدیق کرنے والے ابوبکر صدیق، ایسے تو نہیں صدیق کہا جاتا نا۔ تو مشرکوں نے کہا کیا تو پسند کرتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ شرط لگائیں گے؟ اب یہ دوسری دو آیت پیش کر رہے ہیں، یہاں پہ شرط کا لفظ لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اور ان کے درمیان ایک مدت معین کر دی، ابھی رومی غالب نہیں آئے تھے کہ مدت پوری ہو گئی۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو اس سے دکھ ہوا اور آپ نے اسے ناپسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کس چیز نے آپ کو ایسا کرنے کو کہا؟ عرض کی اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کے لیے۔ فرمایا ان سے ملو اور شرط میں اضافہ کرو اور مدت 9 سال تک بڑھا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے، دوبارہ شرط لگانے میں تمہیں دلچسپی ہے جبکہ دوسری شرط پہلی شرط سے بہتر ہوگی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی وہ سال نہیں گزرے تھے کہ رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے اپنے گھوڑے بدائن میں باندھے اور رومیہ کا شہر بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نے وہ شرط کا مال لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام ہے، اسے صدقہ کر دو۔
ٹھیک ہو گیا جی، یہاں پہ شرط والی بات کلیئر ہو گئی، شرط لگانا کیا تھا، صحیح نہیں تھا، اور اس کا مال کا استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تمام کھیلوں کے اندر جو شرطیں لگائی جاتی ہیں وہ شرطیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر تیسری صورت کیا ہے کہ تیسرا بندہ ان کے دو فریقوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرتا ہے، ان کو کوئی انعام دیتا ہے، تو پھر وہ شرط کے بغیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ پھر جائز ہو جاتا ہے۔ اب وہ دونوں آپس میں لڑیں گے نہیں، پھر ایک کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، یا ایک کے ساتھ یعنی انصاف ہو گیا، دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، اس طرح، اس لیے آپ سے سمجھے سے صدقہ کر دیا نہیں استعمال فرما امام ترمذی، جبکہ امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، دار قطنی نے افراد میں، طبرانی ابن مردویہ ابو نعیم نے دلائل میں، بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں حضرت یسار بن مکرم سلمی رحمہ اللہ سے نبات نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان دنوں ایرانی رومیوں پر غالب رہے تھے، مسلمان یہ پسند کرتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر غالب رہیں، کیونکہ دونوں اہل کتاب تھے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، جبکہ قریش یہ پسند کرتے تھے کہ ایرانی غالب آئیں، کیونکہ یہ دونوں نہ تو اہل کتاب تھے اور نہ ہی قیامت پر ایمان رکھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اعلان کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے۔ قریش کی کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سے کہا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان شرط ہے، تیرا صاحب یہ گمان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے رومی چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، کیا ہم اس پر کوئی چیز لازم نہ کر لیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، یہ بات شرط کے حرام ہونے سے پہلے کی ہے۔ یہ تیسری روایت کے اندر شرط والی بات بھی کیا ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ شرط اس وقت منع نہیں تھی، شرط لگانا حرام ہوتی تو پہلے ہی شرط نہ لگاتے، کوئی اور معاملہ کر لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشرکوں نے شرط باندھ لی اور عوض کے طور پر چیز معین کر دی۔ مشرکوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا بضعی کو نہ 3 سال اور نہ 9 سال معین کرو، بضعن کو نہ 3 سال اور نہ 9 سال معین کرو، ہمارے اور اپنے درمیان اس کی درمیانی مدت معین کرو، جس پر جا کر یہ مدت ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے آپس میں 6 سال معین کے، بھی رومی غالب نہیں آئے تھے کہ مدت مکمل ہو گئی۔ مشرکوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط کا مال لے لیا۔ جب 7واں سال شروع ہوا تو رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ مسلمانوں نے اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پر عیب لگایا کہ آپ نے 6 سال کیوں معین کیے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی بضع سنین، اس موقع پر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا۔ ابن ماجہ اور ابن بردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کیا بضعین 10 سے کم پر غالب طور پر استعمال نہیں ہوتا؟ امام ابن عبد الحکم نے فتوح مصر میں، ابن ابی حاتم ابن مردویہ بیقینی دلائل میں اور ابن عساکر حضرت ابن شعاب رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ مشرک مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے، جب کہ مسلمان مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے۔ مشرک کہتے ہیں رومی اہل کتاب ہے، ایرانی ان پر غالب آ چکے ہیں، جبکہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اس کتاب کے باعث غالب آؤ گے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، ہم بھی تم پر غالب آئیں گے جس طرح ایرانی رومیوں پر غالب رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ حضرت ابن شہاب رحمہ اللہ نے کہا مجھے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے روایت نقل کی ہے کہ جب یہ 2 آیتیں نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے بعض مشرکوں سے شرط لگائی، کیا کی جی؟ شرط لگائی۔ شرط کی بات اوپر کلیئر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ شرط لگانے سے پہلے کی بات ہے، ابھی جوا یا شرط حرام نہیں تھا، اگر رومی چند سالوں میں کامیاب نہ ہوئے تو یہ دوں گا، یعنی جو بھی وہ طے تھا، اونٹ وغیرہ یا جو بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کہا 10 سال سے کم بضع ہوتا ہے، رومی 7 سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ گئے تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے زمانہ میں رومیوں کو ایرانیوں پر غالب کر دیا۔ مسلمان اہل کتاب کے غالب آنے کی وجہ سے خوش ہوئے، یعنی باقی مشرکوں سے جو بالکل ہی شرک کافر ہے، مشرک ہے، ان سے کم از کم اہل کتاب تو والی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو پچھلے مذہب کو فالو کرنے والے ہیں۔ ترمذی نے اسے حسن قرار دیا۔ ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ غزوہ بدر کے روز رومی ایرانیوں پر غالب آئے، اس چیز نے مومنوں کو خوش کیا اور روم کو نصب کر کے نصب کے ساتھ پڑھا، غلبت الروما۔ مومن اس بات پر خوش ہوئے کہ رومی ایرانیوں پر غالب رہے۔ امام ترمذی نے کہا اسی طرح غلبت پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی غلبت ہے اور غلبت بھی پڑھا ہے۔ ابن جریر، ابن مردویہ، بیہقی نے دلائل میں اور ابن عساکر نے عطیہ اوفی کی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ الف لام میم غلبت الروم، یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ ایرانیوں اور رومیوں میں واقع ہوا تھا۔ ایرانی رومیوں پر غالب آ گئے تھے، بعد میں رومی غالب آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مشرکوں کے ساتھ جنگ کی، جبکہ رومیوں نے ایرانیوں کے ساتھ جنگ کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عرب کے مشرکوں کے خلاف مدد کی اور اہل کتاب کی اجمیوں کے خلاف مدد کی۔ عطیہ نے کہا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اس بات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عرب مشرکوں سے جنگ کی، جبکہ رومیوں اور ایرانیوں نے آپس میں جنگ کی۔ ہم عرب کے مشرکوں پر غالب رہے، جبکہ اہل کتاب مجوسیوں پر غالب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے خلاف جو ہماری مدد کی، اس پر ہم خوش ہوئے، اور اہل کتاب نے مجوسیوں کے خلاف جو ہماری مدد کی، اس پر ہم خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے۔ امام ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے ایرانی شامیوں پر غالب آ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا تو مسلمانوں نے اپنے رب کی تصدیق کی اور انہیں پتہ چل گیا کہ رومی ایرانیوں پہ غالب رہیں گے۔ مسلمانوں اور مشرکوں نے 5 اونٹنیاں بطور شرط مقرر کی اور آپس میں 5 سال کی مدت معین کی۔ مسلمانوں کی طرف سے قمار کے مال کے ذمہ دار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور مشرکوں کی جانب سے ابی بن خلف، اور مزید ڈیٹیل بھی آ رہی ہے، تھے، ٹھیک ہے جی، ان کی طرف سے وہ نمائندہ تھا ابی بن خلف۔ یہ واقعہ قمار کے بارے میں نہیں وارد ہونے سے پہلے کا ہے۔ کیا مطلب ہوا جی؟ یہ واقعہ قمار یعنی شرط وغیرہ لگانے کے بارے میں نہیں وارد ہونے سے پہلے کا ہے یعنی مقصد کیا ہے، اس کے منع ہونے سے پہلے کا ہے۔ وقت آ گیا جب کہ رومی ایرانیوں پر غالب نہ آئے، مشرکوں نے اپنی شرط کے مال کا مطالبہ کیا۔ اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ تم 10 سال سے کم کی مدت معین کرتے، کیونکہ بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک کے عدد پر ہوتا ہے، ان سے شرط اور مدت دونوں میں اضافہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فارسیوں کے خلاف 7ویں سال کے اختتام پر فتح نصیب فرمائی۔ یہ 7 سال اسی مدت سے ہیں جب سے پہلی شرط باندھی گئی تھی۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب مسلمان صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی اسلام کو قوت بخشی تھی۔ امام ابن ابی حاتم اور بیہقی نے حضرت زبیر کلابی سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے ایرانیوں کو رومیوں پر غالب آتے ہوئے دیکھا، پھر رومیوں کو ایرانیوں پر غالب آتے ہوئے دیکھا ہے، پھر میں نے مسلمانوں کو رومیوں اور ایرانیوں پر غالب آتے ہوئے دیکھا ہے، اور مسلمانوں کو شام اور عراق پر غالب آتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سب 15 سال کے عرصہ میں ہوا۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب کہ حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جو غلبت روم
غلبت الروم پڑھیں گے، جبکہ یہ غلبت الروم ہے، یعنی قرات کا بھی اس میں بتا رہے ہیں۔ غلبت کیا ہے جی؟ معروف ہے، اور غلبت مجہول ہے۔ امام ابن مردویہ رحمہ اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن غنم رحمہ اللہ سے بات نقل کی ہے کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان الف لام میم غلبت الروم کے بارے میں پوچھا کہ یہ غلبت ہے یا غلبت ہے، تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم غلبت الروم پڑھایا ہے۔ امام ابن عبد الحکم نے فتوح مصر میں ابن جریر اور ابن منذر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ پہلے آدمیوں پر ایرانی غالب ہوئے، پھر رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ ادن الارض سے مراد شام ہے، ٹھیک ہے جی، شام کا ذکر ہے، شام کا ملک۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے وسط میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بضعن سے مراد بضعن بضعی سے مراد 7 اور 10 کا درمیان ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک روایت ہے، لیکن مشہور کیا ہے جی؟ اوپر بیان 3 سے 10 کے درمیان، کیونکہ ایک کے لیے تو واحد آئے گا، دو کے لیے کیا ہوگا؟ اسنان آئے گا۔ امام طبرانی نے اوسط میں اور ابن مردویہ رحمہ اللہ نے حضرت نیار بن مکرم رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بضعی سے مراد 3 سے لے کر 9 تک ہے۔ امام ابن عبد الحق حاکم رحمہ اللہ و فتوح مصر میں حضرت ابراہیم بن سعد رحمہ اللہ کے واسطہ سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بضعی 5 سے 7 سال تک ہے۔ امام ابن عبد الحکم رحمہ اللہ حضرت کلبی رحمہ اللہ کے واسطہ سے حضرت ابو صالح رحمہ اللہ سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ بضعی سے مراد 7 سال ہیں۔ نیچے سارے حوالے لکھے ہوئے ہیں، زوم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام ابن جریر نے مجاہد سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں کے رومیوں پر غلبہ کا ذکر کیا ہے، پھر ایرانیوں پر رومیوں کے قریب ہی غلبہ کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایرانیوں کے خلاف جو مدد کی، مومن اس سے خوش ہوئے، یا فرح المؤمنون۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے بات نقل کی ہے کہ رومی اور ایرانی قریبی علاقہ میں لڑے، کہا ادن الارض سے مراد ازرعات ہے، وہاں ہی ان کی جنگ ہوئی تھی، یعنی جگہ کے نام، اور رومی شکست کھا گئے تھے۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پہنچی تھی جب کہ وہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ یہ خبر مسلمانوں پر بڑی شاق گزری، یعنی مشکل گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند کرتے تھے کہ مجوسیوں میں سے امی رومیوں میں سے اہل کتاب پر غالب آ گئے۔ کفار مکہ مکرمہ میں خوش ہوئے اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملے اور کہا تم اہل کتاب ہو اور نصارہ بھی اہل کتاب ہے، ہمارے ساتھ جنگ کی تو ہم بھی تم پر غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کفار کی طرف چلے اور کہا تم اپنے بھائیوں کے ہمارے بھائیوں پر غالب آنے سے خوش نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرے گا، اللہ کی قسم رومی ایرانیوں پر غالب رہیں گے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ ابی بن خلف آپ کی طرف اٹھا اور کہا تو نے جھوٹ بولا ہے، استغفر اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے دشمن، تو تمام لوگوں سے بڑھ کر جھوٹا ہے، اور کہا میں پسند کرتا ہوں کہ میری طرف سے 10 اونٹنیاں اور تیری طرف سے بھی 10 اونٹنیاں اگر رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے تو چٹی بھرے گا، اگر ایرانی غالب آ گئے تو میں چٹی بھروں گا۔ مدت 3 سال مقرر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اس طرح تو نہیں کہا، نہیں کیا تھا، کیا کہا تھا؟ بضعی تو 3 سال سے 9 سال کے عرصہ کو کہتے ہیں، شرط کی مقدار میں اضافہ کرو اور مدت کو لمبا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق چلے اور ابی کو ملے۔ ابی بن خلف نے پوچھا شاید تجھے شرمندگی ہوئی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں،
فرمایا آؤ ہم مقدار میں اضافہ کریں اور مدت کو لمبا کر دیں، 100 اونٹنیاں اور 9 سال کا عرصہ کر دو۔ ابی بن خلف نے کہا میں نے ایسا کر دیا۔ ابن جریر نے سلیط سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، اے ابو عبد الرحمن کس علاقہ میں وہ مغلوب ہوئے تھے؟ فرمایا شام کے مضافاتی یعنی سر سبز و شاداب علاقہ میں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت ابن جریج رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ للہ الامر من قبل، یعنی رومیوں پر ایرانیوں کو جو غلبہ حاصل ہوا اور بعد میں رومیوں کو ایرانیوں پر جو غلبہ حاصل ہوا وہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين۔ وہ جانتے ہیں دنیوی زندگی کی ظاہری پہلو کو اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا اپنے جی میں نہیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے لیے، اور بلا شبہ اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے سخت منکر ہیں۔ کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ زیادہ تھے ان سے زور میں اور انہوں نے خوب ہل چلایا زمین میں، اور انہوں نے اسے آباد کیا اس سے زیادہ جتنا انہوں نے اسے آباد کیا، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر، بس نہ تھی اللہ تعالیٰ کی یہ شان کہ وہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ آخر کار ان کا انجام جنہوں نے برائی کی تھی بہت برا ہوا، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اور ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر یعنی فنا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا اسے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور پھر جس روز برپا ہوگی قیامت مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے شفاعت کرنے والے، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے کافرین۔ یہاں 12 نمبر آیت ترجمہ ہوا۔ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ ظاہرا من الحیات دنیا سے مراد یہ ہے کہ وہ ذرائع معیشت کو جانتے ہیں، یعنی بزنس کو یا معیشت کے جو بھی معاملات اس کو جانتے ہیں کہ وہ کب درخت لگائیں، کب فصل کاشت کریں اور کب کاٹیں۔ امام ابن جریر ابن منذر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ دنیا کی آبادی کو جانتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جبکہ وہ آخرت کے معاملات سے جاہل ہیں۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ دنیا ہی کا علم حاصل کرنا ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ آخرت کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دنیا کی فکر نہ کرو، دنیا کی کوئی بھی ٹھیک ہے جی ٹیکنالوجی نہ حاصل کرو، علم حاصل نہ کرو، بھائی یہ کرو، بے سادے بن جاؤ، ان پڑھ رہو، دنیا کے اعتبار سے نہ، زیادہ سے زیادہ ایڈوانس تعلیم حاصل کرو دین کے ساتھ ساتھ۔ امام عبد الرزاق ابن جریر ابن منذر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ تجارت، حرفہ اور بیع و شراء کو جانتے ہیں، یعنی یعلمون کی تفسیر۔ امام ابن ابی شیبہ ابن جریر ابن منذر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اپنی معیشت اور مصالح کو خوب پہچانتے ہیں۔
اپنی معیشت کے بارے میں، مصالح کے بارے میں، معاملات کے بارے میں خوب جانتے ہیں، کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے، یعنی صحیح اس میں ایکسپرٹ ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار میں ہو رہے ہیں جانتے نہیں، جاہل بنے ہوئے۔ امام ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ رحمہ اللہ نے حسن رحمہ اللہ سے یہ روایت نقل کی ہے، جو دنیا کے معاملات کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، دوسروں تک یہ بات پہنچاتا ہے کہ وہ اپنے ناخن پر درہم کو الٹ پلٹ کرتا ہے تو وہ تجھے وزن کی خبر دیتا ہے، اور وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتا۔ ٹھیک ہے جی، مقصد کیا ہے؟ نماز تو پڑھتا نہیں، یا منافع کے جو بھی ہے، اور درہم کے ساتھ پیسوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، الٹ پلٹ کرنا۔ امام ابن مردویہ رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کانوا اشد منہم قوتاً کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کے کندھوں کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا جی؟ 1 میل کا فاصلہ کندھوں کے درمیان، اتنے چوڑے لمبے لوگ ہوتے تھے۔ امام ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ سے رحم اللہ نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے وہ آثار الارض کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ انہوں نے اس میں ہل چلایا۔ ٹھیک ہے جی، ہل چلانا وغیرہ۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت ضحاک رحمہ اللہ سے یہ روایت، یہ معنی نقل کیا کہ انہوں نے باغات لگائے، نہریں بنائی اور کھیتیاں کاشت کی، اور جتنا عرصہ تم اس میں رہے ہو وہ اس سے زیادہ عرصہ اس میں رہے تھے۔ امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء کی یہ تفصیل نقل کی کہ جنہوں نے کفر کیا ان کا اجر عذاب ہے۔ امام فریابی اور ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے السوء کا یہ معنی نقل کیا کہ گناہ گاروں کی جزا۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے یہ نقل کیا کہ یبلسو کا معنی یبیس ہے کہ وہ مایوس، یئیس ہے کہ وہ مایوس ہوتے ہیں۔ امام فریابی، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد سے یبلسو کا معنی وہ رنجیدہ ہوتا ہے نقل کیا ہے۔ امام فریابی، ابن ابی شیبہ، ابن منذر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے یہی معنی نقل کیا، یعنی اوپر رنجیدہ ہونا۔ امام فریابی اس ابن ابی شیبہ، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد سے ابلاس کا معنی ذلت و رسوائی نقل کیا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اور جس روز معذرت چاہیں گے ہم، وہاں سے مائک بند تھا یوٹیوب میں۔ اور جس روز برپا ہوگی قیامت اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے، تو وہ جو ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے وہ جنت میں مسرور اور محترم ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو تو وہ عذاب میں حاضر کیے رکھے جائیں گے۔ امام اب عبد بن حمید، ابن منذر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ کی تفسیر یہ ہے کہ یہ ایسا افتراق ہوگا کہ اس کے بعد وہ اکٹھے نہیں ہوں گے، یعنی جدائی ایسی ہوگی کہ پھر اکٹھا ہونا مشکل ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ علیین میں ہوں گے، یہ اسفل سافلین میں ہوں گے۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت مالک رحمہ اللہ سے فی روضۃ کا معنی جنت کے باغات نقل کیا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے ضحاک سے فی روضۃ یحبرون کا یہ معنی نقل کیا کہ ایسی جنت جس میں ان کی عزت کی جائے گی۔ امام ابن جریر اور ابن منذر رحمہ اللہ نے یحبرون کا معنی ان کی عزت کی جائے گی نقل کیا ہے۔
اور ابی ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد سے اس کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ ان پر انعام کیا جائے گا۔ سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، حناد بن سری، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، بہقی نے بعثت بعث میں اور خطیب نے اپنی تاریخ میں یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت نقل کی ہے کہ فی روضۃ یحبرون کا معنی ہے جنت میں سماع کی لذت ہوگی۔ سبحان اللہ، گانے مانے ادھر تو منع کیے گئے نا، سماع وہاں پہ ہوگا۔ عبد بن حمید نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت نقل کی ہے کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبر کیا ہے؟ فرمایا لذت اور سماع۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے حضرت اوزاعی رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد سماع ہے جب جنتی ارادہ کریں گے کہ خوش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دے گا جنہیں حفافہ کہتے ہیں، تو وہ ہوا ان جنگلوں میں داخل ہو جائے گی جو موتیوں کے تربانسوں کے ہوں گے، وہ انہیں حرکت دے گی، وہ انہیں ایک دوسرے سے دوسرے میں ماریں گی تو جنت وجد میں آ جائے گی۔ جب یہ وجد میں آئے گی تو جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہوگا جو جھومتا نہ ہو، جھومتا نہ ہو۔ جو درخت جھومنا شروع کریں گے، درخت جھومیں گے تو بندہ اللہ کے ذکر میں جھوم جائے تو کون سا گناہ ہے بھائی؟ سمجھ آ رہی بات؟ آٹا گنیا تو ہلنی کیوں ہے؟ امام ابن ابی شیبہ، حناد، ابن جریر اور بہقی نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کیا جنت میں بھی سماع ہوگا؟ سماع مطلب گانے مانے، ٹھیک ہے، گانے مانے سے مراد یہ گانے نہیں گندے مندے گانے مانے، وہاں پہ سماع ہوگا، اشعار ہوں گے نظم کی صورت میں، اپنی اپنی جس طرح شرائط ہیں دنیا میں وہی سنانے والی اپنی ازواج ہی ہوں گی، کہنے کہ بھائی گلوکارہ ہوں گی، ہر کوئی غیر محرم نہ، اپنی محرم جو بیویاں ہوں گی یا جو باندیاں ہوں گی وہی سنائیں گی، جو خادمائیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ قاعدے قانون وہاں پہ بھی چلیں گے، یہ نہیں کہ ادھر بالکل آزاد کھاتا ہوگا دنیا کی طرح۔ سما فرمایا اس میں ایک درخت ہے جس سے فرمایا اس میں ایک درخت ہے جسے قیز کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ اس کا ایسا سماع ہوگا جیسا سماع کسی نے نہ سنا ہوگا۔ امام ابن ابی دنیا نے ضم الملاحی میں اور اس بہانی رحمہم اللہ نے حضرت ترغیب میں محمد بن منقدر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے آپ کو لہو و لعب اور شیطان کے آلات موسیقی سے دور رکھتے تھے؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہماری نسلوں کو، اولادوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، بچیوں کو کیا کریں جی؟ لہو و لعب، شیطان کے آلات موسیقی سے محفوظ کرے۔ جو اپنے آپ کو لہو و لعب اور شیطان کے آلات موسیقی سے دور رکھتے تھے انہیں مشک یا مسک کے باغات میں رہائش دو، اور پھر ملائکہ سے کہا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا انہیں میری حمد و ثنا سناؤ اور انہیں بتاؤ انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوں گے۔ سما کی مزید ڈیٹیل آ گئی، اللہ کی حمد و ثنا دنیا میں بھی آپ حمد و ثنا کرتے ہیں، نعت حمد پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھی سنیں گے پڑھیں گے، سبحان اللہ۔ امام دینوری رحمہ اللہ نے مجالسہ میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے روز ایک ندا کرنے والا کیا کرے گا؟ ندا کرے گا۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنی آرزوؤں اور کانوں کو لہو و لعب اور شیاطین کے آلات سے دور رکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں مسک کے باغات میں ٹھہرائے گا، ملائکہ سے فرمائے گا میرے بندوں کو میری حمد اور شان سناؤ، انہیں بتاؤ کہ اب ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ امام دلمی رحمہ اللہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو شیطان کے آلات موسیقی سے بچایا کرتے تھے؟ انہیں الگ کر دو، سبحان اللہ۔ انہیں مسک اور عنبر، مسک ختام و مسک قرآن میں آتا ہے، یہ مسک ہی ہے، اور عنبر کی کتابوں میں الگ کر دیا جائے گا۔ پھر ملائکہ سے کہا جائے گا انہیں میری تسبیح، تحمید اور تحلیل سناؤ۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انہی کو تسبیح تحمید تحلیل کہتے ہیں۔ تو وہ فرشتے ایسی آوازوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے جیسی سننے والوں نے نہیں سنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ سننے کی۔ امام ابن ابی دنیا اور ضیاء مقدسی رحمہ اللہ دونوں نے صفت الجنہ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جنت میں ایک تنے پر درخت ہوگا جس کے سائے میں ایک تیر تیز سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ جنتی بالا خانوں والے اور دوسرے لوگ نکلیں گے، اس کے سائے میں باتیں کریں گے، ان میں بعض خواہش کریں گے اور دنیا کے لہو و لعب کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت سے ایک ہوا بھیجے گا تو وہ درخت دنیا کے ہر لہو و لعب کے ساتھ حرکت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ امام ابن ابی شیبہ رحم اللہ نے ابن ثابت رحم اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی آواز پیدا نہیں کی مگر وہ اس میں ہوگی، وہ جنتیوں کو لذت و سرور بخشے گی۔ سبحان اللہ۔ امام حکیم ترمذی رحم اللہ نے نوادر الاصول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت نقلی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اچھی آواز بہت پسند ہے، کیا جنت میں اچھی آواز ہوگی؟ فرمایا کیوں نہیں، مجھے قسم ہے ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں موجود ایک درخت کی طرف وحی کرے گا کہ میرے ان بندوں کو سناؤ جو دنیا میں آلات لہو و لعب سے محض میری عبادت اور ذکر کی وجہ سے بے نیاز رہے، یعنی دور رہے، وہ تسبیح و تقدیس کی ایسی آواز بلند کرے گا جیسی مخلوقات نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گانا گانے والی کی آواز سنی اسے جنت میں روحانیین کی آواز سننے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روحانیین کیا ہیں؟ فرمایا اہل جنت کے قاری۔ سبحان اللہ۔ قاری کیا کیا تلاوت کریں گے؟ دنیا میں قرآن کی تلاوت کتنی سرور دیتی ہے، بندہ مسرور ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ تلاوت سبحان اللہ۔ امام خطیب کبھی اللہ کی تلاوت فرمائیں گے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام سنائیں گے زبور۔ امام خطیب رحمہ اللہ نے المعوفق والمفترق میں حضرت سعید بن ابی سعید حارثی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جنت میں بانس کے ایسے جنگل ہیں جن پر موتی لگے ہوں گے، جب جنتی آواز سننے کی خواہش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان جنگلوں پر آواز بھیجے گا، تو وہ جس آواز کی خواہش کریں گے وہ جنگل ان پر ایسی آواز ہی لائے گا۔ واللہ اعلم۔ یعنی جو مرضی کلک کرو بھائی اس طرح کی آواز آئے گی۔ آج کل بہت ساری چیزیں ہیں نا، سافٹ ویئر ہیں، ویب سائٹیں ہیں، جو کلک کرو مرضی کی، اب ہاتھوں سے پوچھا جائے گا، ہاتھوں کو کنٹرول کریں آپ، ڈریں کہ کہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اچھی چیز لگائیں، تلاوت لگائیں، نعت لگائیں، حمد لگائیں، ذکر لگائیں، ایسے ہی نہیں جو مرضی گانے مانے لگا لیں، بچیں گے تو پھر یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ آگے آیت فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولو الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ سو پاکی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، نیز پاکی بیان کرو سپہر کو اور جب تم دوپہر کرتے ہو، یعنی ہر وقت پاکی بیان کرو۔ آگے تفصیلات آ رہی ہیں۔ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور یوں ہی قبروں سے تمہیں نکالا جائے گا، مثال دے کر عقیدہ ہے باس بعد الموت سمجھایا۔ امام فریابی اور ابن مردویہ رحمہم اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ وقت میں سے ادنا وقت وہ ہے جو صبح اور شام ہے۔ پھر اس آیت فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون کی تلاوت کی۔
امام عبدالرزاق فریابی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم طبرانی اور حاکم نے حضرت ابو رزین سے روایت نقل کی ہے کہ جب کہ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ نافع بن ازرق حضرت ابن عباس رضی اللہ کے پاس آئے، عرض کی کہ کیا آپ قرآن میں 5 نمازیں پاتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی، فسبحان اللہ حین تمسون، یعنی مغرب کی نماز، وحین تصبحون صبح کی نماز، وعشیا عصر کی نماز، حین تظہرون ظہر کی نماز، پھر پڑھا وَمِن بَعْدِ صلاۃ العشاء، سورہ نور کی آیت 58 امام ابن ابی شیبہ، ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت نماز کے اوقات کو جامع ہے، یعنی جامع طور پہ تمام نمازوں کا اس میں ذکر ہو گیا۔ فسبحان اللہ حین تمسون، یہ مغرب و عشاء کو، وحین تصبحون صبح کو، وعشیا عصر کو، وحین تظہرون ظہر کو۔ امام ابن ابی شیبہ امام ابن ابی شیبہ، ابن جریر اور ابن منذر رحمہ اللہ نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے اسی کی مثل روایت نقل کی ہے۔ حضرت امام احمد، امام جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن سنی نے عمل عمل یوم واللیلہ عمل اليوم واللیلہ عمل یوم ولیلہ میں طبرانی ابن یعنی کتاب ہے، اس میں ابن بردوی اور بہقی رحمہ اللہ نے دعوات میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، کیا میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیوں بنایا؟ فرمایا کیونکہ وہ صبح شام یہ کہا کرتے تھے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے یہ آیتیں کیا کریں جی، صبح شام پڑھا کریں، کم از کم 3 دفعہ پڑھا کریں۔ امام ابو داود عبرانی، ابن سنی اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، جس نے صبح کے وقت یہ کہا، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یعنی وکذالک تخرجون، تو اس کے دن میں جو فوت ہوا اس کو اس نے پا لیا، اور جس نے رات کے وقت یہ کہا تو رات میں اس سے جو چیز فوت ہوئی اس کو اس نے پا لیا، یعنی اعمال وغیرہ جو بھی اس کے چھوٹ گئے درمیان میں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ امام ابن مردویہ نے اور خرائطی رحمہم اللہ نے مکارم الاخلاق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 1000 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس نے اپنا آپ اللہ تعالی کہ ہاں بیچ دیا، اس کا آخری دن جہنم سے آزادی کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ امام ابن ماجہ نے اپنی تفسیر میں، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، جہاں تک حمد کا تعلق ہے ہم نے اسے پہچان لیا ہے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کو بھی ہم نے پہچان لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جھوٹے معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ جہاں تک اللہ اکبر کا تعلق ہے، نمازی اسے کہتا ہے، یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ قوم کے ایک آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر عمر تو بدبخت ہو گیا کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، یہ ایک ایسا اسم ہے جس کا حاصل کرنا مخلوقات پر ممنوع ہے، اسی کی طرف مخلوق بنا لیتی ہے، اسے اس نام سے یاد کیا جائے اسے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں بات ایسی ہی ہے۔ امام احمد، حاکم اور ضیاء رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے 4 چیزوں کو پسند فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر۔ جس نے سبحان اللہ کہا تو اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 20 گناہ گرا دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ جس نے اپنے دل سے الحمدللہ رب العالمین کہا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں، اور اس سے 30 گناہ گرا دیے جاتے ہیں۔
امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے ان آیات کو پڑھا تو اس دن اور رات میں کوئی چیز فوت نہیں ہوگی، اور اس کے دن اور رات میں سے جو فوت ہوا ہے وہ اسے پا لے گا۔ مطلب کوئی اعمال وغیرہ کرتا تھا، رہ گئے درمیان میں یا نہ کر سکا، تو انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تم پیدا کیا، تمہیں مٹی سے، پھر تم اچانک بشر بن کر یعنی زمین میں پھیل رہے ہو۔ اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے پیدا فرمائی تمہاری جن سے بیویاں تاکہ تم سکون حاصل کرو ان سے، اور پیدا فرما دیے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات۔ بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہے، نیز تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، سبحان اللہ، زبانیں اور مختلف لینگویجز اور کلرز۔ بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں اہل علم کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات کے وقت یعنی لیٹنا سونا، اور دن کے وقت تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو۔ بلے شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی اور زندہ کرتا ہے اس میں سے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے، پھر جب بلائے گا تمہیں زمین سے تو تم فوراً باہر نکل آؤ گے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب اس کے تابع فرمان ہے۔ زمین بھی مردہ ہو جاتی ہے پھر زندہ ہوتی ہے، پھر اسی طرح بندے بھی مریں گے زندہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، آسان سی بات ہے، اتنا لمبا چوڑا اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہے ہی نہیں۔ ابن منذر نے ابن جریج سے یہ قول نقل کیا ہے کہ قرآن حکیم میں جو چیز بھی ہے وہ آیات ہے، انہی کی مدد سے تم اللہ تعالیٰ کو پہچانو گے۔ تم اس کا دیدار نہیں کر سکو گے کہ دیدار کر کے اسے پہچانو، بلکہ تم اس کی آیات اور مخلوقات کے ذریعے اسے پہچانو گے۔ مقصد یہ کہ اللہ کی مخلوقات میں غور کر کے اللہ تک پہنچنا، آیات کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا، اللہ کی توحید کو حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ امام عبد بن حمید ابن جریر اور ابن منذر رحمہ اللہ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ازواجہ سے مراد حوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسری سے پیدا کیا۔ امام ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بصری سے مودہ کا معنی جماع اور وروحہ کا معنی اولاد نقل کی ہے۔ امام عبد بن حمید ابن جریر ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے قتادہ سے ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ کا یہ معنی نقل کیا کہ دونوں اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں آسمان سے بلائے گا تو وہ زمین سے نکل آئیں گے۔ امام ابن منذر نے حضرت ابن جریج رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے، اذا انتم تخرجون، یعنی تم قبروں سے نکلو گے۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اظہر بن عبداللہ جزاری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب کسی مصیبت زدہ کو پکڑتے تو یہ آیت وَمِنْ آیَاتِهِ انتم تخرجون پڑھتے ہیں یہاں تک۔
امام ابن جریر نے حضرت حسن حضرت ابن عباس سے کل لہو قانتون کا یہ معنی نقل کیا ہے، یہ سب اس کے اطاعت گزار ہیں، یعنی زندگی دوبارہ اٹھانے اور موت میں۔ اس کے علاوہ عبادت کے معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر یعنی فنا کرنے کے بعد اسے دوبارہ بنائے گا، اور یہ آسان تر ہے اور اسی کے لیے برتر شان ہے آسمان اور زمین میں، اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابن انباری رحمہ اللہ نے مصاحف میں حضرت اکرمہ رضی اللہ رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ کفار نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا، تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی مخلوق کو دوبارہ اٹھانا اسے پہلی دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی یہ دنیا میں جس طرح کوئی چیز ایک بن جاتی ہے، پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتی ہے، دوسری دفعہ اس کو دیکھ کر پھر دوسری چیزوں ہزاروں بنائی جا سکتی ہیں، سیمپل آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی سیمپل اور کسی ڈیزائن کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ دنیا کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی جو آخرت میں جو آپ کرتے ہو انکار دوبارہ اٹھائے جانے کو، پہلی دفعہ جب انسان کو بنایا تھا وہ کتنا مشکل تھا بنانا آپ لوگوں کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی آسان مشکل ہر ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے سب آسان ہے، وہ تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہیں، سارے کام اس کے لیے آسان ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ اٹھانا اسے پہلی دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا، تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی مخلوق کو دوبارہ اٹھانا اسے پہلی دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ آدم بن ابی ایاس، فریابی، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن انباری اور بہقی نے الاسماء والصفات میں مجاہد سے یہ تفصیل نقل کی ہے، دوبارہ اٹھانا اس پر پہلی دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، اور پہلی دفعہ پیدا کرنا اس پر آسان ہے۔ ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے احونو کا معنی ایسرو ایسرو نقل کیا، یعنی وہ زیادہ آسان ہے۔ احونو ایسرو۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت حاق رحمہ اللہ سے آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے، تمہاری عقلوں میں ایک شے کو دوسری شے کی طرف لوٹانا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ ایک ایسی شے کی طرف ابتدا کی جائے جو نہ تھی۔ مقصد جو وہی بات ہے، پہلی چیز بغیر سیمپل کے، بغیر کسی ڈیزائن کے پہلی دفعہ بنانا، بغیر کسی کو دیکھے، وہ بہت مشکل ہے۔ پھر ایک بن جائے تو پھر کروڑوں لاکھوں بندہ اس کو کاپی کرتا جاتا ہے، فالو کرتا جاتا ہے۔ امام ابن انباری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مخلوق کے لیے اعادہ آسان ہوگا، کیونکہ وہ قیامت کے روز اسے فرمائے گا کن فیکون، جب کہ انسان کی پیدائش نطفہ سے، پھر جمع و خون کی صورت میں، اور پھر گوشت کے لوتھڑا کی صورت میں ہوتی ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر۔ امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جو آیت نمبر 11 میں، یعنی اس کا مثل کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ امام عبد الرزاق اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ، رحمہ اللہ، رحمہ ہم اللہ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ایسے ہی ہے جیسے لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله ما لهم من ناصرين۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے ایک مثال تمہارے ہی حالات میں سے، یہ بتاؤ کیا تمہارے غلام تمہارے حصے دار ہوتے ہیں اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمائے، یوں کہ تم اور وہ اس میں برابر کے حصے دار بن جاؤ، حتیٰ کہ تم ڈرنے لگو ان سے جیسے تم ڈرتے ہو آپس میں ایک دوسرے سے۔ یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل مند ہیں، بلکہ پیروی کرتے رہے ظالم اپنی نفسانی خواہشات کی بغیر کسی دلیل کے۔ پس کون ہدایت دے سکتا ہے جیسے ہم نافرمانی کے باعث اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ امام طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مشرک اس طرح تلبیہ کہتے تھے، لبیکا اللہم لبیکا لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لکا تملکہ وما ملکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لکم مما ملکت ایمانکم کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ یہ معبودوں کے بارے میں، اس بارے میں وہ ارشاد فرماتا ہے تم ان سے ڈرتے ہو جو تمہارے وارث بنے جیسے تم ایک دوسرے کے وارث بنتے ہو۔ امام عبدالرزاق ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا کہ یہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیان فرمائی ہے، جو مخلوقات میں سے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اپنے غلام کو اپنے مال، اپنی جان، بستر اور بیوی کو میں شریک کرے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کوئی مخلوقات میں سے اس کا شریک ٹھہرائے، یعنی اللہ تعالیٰ شریک پسند نہیں کرتے نا کوئی بھی۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات اپنے ساتھ کسی کو شرک پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اچھا جی، ابھی کوئی نہ کوئی اسٹیکر شکر آ رہے ہیں، پتہ نہیں میرا ارادہ صورت کو ختم کا، لیکن صورت ہو سکتا ہے اس سیشن میں نہ ہو۔ فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ پس آپ کر لیں اپنا رخ دین یعنی اسلام کی طرف پوری یکسوئی سے، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کے دین کو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ امام فریابی ابن ابی شیبہ ابن جریر ابن منذر رحمہ اللہ نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ اس سے مراد دین اسلام ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں۔ امام ابن ابی شیبہ، امام ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت اکرمہ سے یہ قول نقل کیا کہ فطرت اللہ سے مراد اسلام ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا کہ اللہ کا وہ دین جس پر اس نے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ امام حکیم نے نوادر الاصول میں حضرت مکحول سے روایت نقل کی ہے فطرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لا تبدیل لخلق اللہ کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں، اور الدین القیم سے مراد مضبوط فیصلہ ہے۔ امام ابن مردویہ رحمہ اللہ نے حضرت حماد بن عمر صفار رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت قتادہ سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے انس بن مالک نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرت اللہ سے مراد دین اسلام ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا اس امت کا قوام کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے کہا تین چیزیں ہیں جو نجات دینے والی ہیں، اخلاص،
یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ نماز یہی ملت ہے، اطاعت یہی عصمت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ امام ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ خلق اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت اکرمہ، قتادہ اور ضحاک، ابراہیم اور ابن زید رحمہ اللہ سے اسی کی مثل بات نقل کی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، اور اسے مجوسی بناتے ہیں۔ جس طرح ایک مادہ مکمل بچے کو جنم دیتی ہے، کیا تم اس میں کسی چیز کو کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر چاہو تو پڑھ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا۔ جن کو کوئی داغ وغیرہ ہوں چہرے وغیرہ پر، تو وہ بھی اس آیت اس حصے کو پڑھ کر وہاں پہ دم کر سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی دوائی کے اوپر داغ نہیں جاتے ہیں، یا داغ والی چہرے پر، جسم پر کوئی داغ ہوں تو یہ آیت فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا اپنے ہاتھوں میں دم کر کے اس جگہ پہ لگا سکتے ہیں۔ یہ بھی بڑا اچھا عمل ہے۔ امام مالک، ابو داود اور ابن مردویہ رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بچے کو فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی اور نصرانی بناتے ہیں۔ ماحول کی بات ہو رہی ہے۔ ماحول کیا ہے جی؟ اچھا بنانا ہے۔ ماحول کیا ہے جی؟ اچھا بنانا ہے، بچے کو نیک بناتے ہیں۔ خود کہتے ہیں جو مرضی میں ہوں، میرا بچہ نیک ہونا چاہیے، ریڈی میڈ ہونا چاہیے، میں جو مرضی کروں، میں نماز نہ پڑھوں، میرے بچے نماز پڑھنے والے ہوں، تو خود نیک بننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ جس طرح اونٹنی ایک مکمل بچے کو جنم دیتی ہے، کیا تم اس میں کوئی اعضاء کٹا دیکھتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بارے میں بتائیے جو اس وقت مر گیا جبکہ وہ چھوٹا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرنے والا تھا۔ امام عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، امام احمد، امام نسائی، حاکم، جبکہ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور ابن مردویہ رحمہم اللہ نے حضرت اسود بن سریع رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر خیبر کی طرف بھیجا، انہوں نے مشرکوں سے جنگ کی تو ان سے بچے بھی قتل ہو گئے۔ جب مسلمان لشکر واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو قتل کرنے پر تمہیں کس چیز نے انگیختہ کیا، یعنی تیار کیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ مشرکوں کے بچے تھے۔ اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل خیارکم الا او اولاد المشرکین، تم میں سے بہترین مشرکوں کی اولاد ہیں۔ قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی زبان اس کے بارے میں اظہار کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی وہ بچہ تو پیدا ہوا ہے، سمجھدار نہیں، نہ بالغ ہے، چھوٹا ہے، بولنے سمجھنے عقل کے قابل نہیں ہوا جب تک، وہ تو فطرت پر ہے بھائی۔ باقی ان کو چلانے والوں کے اوپر ذمہ داری ہے، انہوں نے اس کو جو بنا دیا، جو سکھا دیا، جہاں بھی ڈال دیا۔ یہودیوں نے یہودی بنا دیا، عیسائیوں نے عیسائی بنائی دے، مسلمانوں کے ہاں مسلمان ہے، اس نے بھی تربیت نہ کی تو کہیں اور بھیج دیا۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا ذَقَرَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء
سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اے غلامان مصطفیٰ، تم بھی اپنا رخ اسلام کی طرف کر لو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور قائم کرو نماز کو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکوں میں سے جنہوں نے پارا پارا کر دیا اپنے دین کو، اور خود گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر کوئی کہتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سارے گمراہ ہیں، جنمی ہیں۔ اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف تو پکارنے لگتے ہیں اپنے رب کو، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جب ان کی فریاد کو قبول فرما کر چکاتا ہے انہیں رحمت اپنی جناب سے، تو یکا یک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ اچھا، ناشکری کر لیں اس نعمت کی جو ہم نے دی ہے انہیں، پس اے ناشکرو، لطف اٹھا لو، تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، کیا ہم نے اتاری ہے ان پر کوئی دلیل؟ بس وہ گواہی دیتی ہے اس شرک کی سچائی کی جو وہ کرتے ہیں ہم۔ اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ، تو وہ اس پر پھولے نہیں سماتے، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی تکلیف بوجہ ان کرتوتوں کے جو آگے بھیجتے ہیں ان کے ہاتھوں نے بیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے بارہا مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں۔ پس دو رشتہ دار کو اس کا حق، نیز مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو رضائے الہی کے طلبگار ہیں، اور وہی لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ اور جو روپیہ تم دیتے ہو بیاج پر تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں، سن لو اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو رضا الہی کے طلبگار بن کر، پس یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو کئی گنا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر مقرر وقت پر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ہے جو کر سکتا ہو ان کاموں میں سے کوئی؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، اور بلند ہے ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ علیہ سے قول نقل کیا ہے، منیبینہ کا معنی ہے توبہ کرنے والے، انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع۔ عبد بن حمید ابن جریر اور ابن منذر نے قتادہ سے یہ قول نقل کیا ہے، الذین فرقوا دینہم سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور ام انزلنا علیہم سلطان سے مراد ہے کہ ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو انہیں اس بات کا حکم دیتی ہے۔ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے قول نقل کیا ہے، کیا ہم نے ان پر کوئی کتاب نازل کی ہے جو انہیں شرک کرنے کو کہتی ہے؟ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت اسحاق رحمہ اللہ سے اسی کی مثال قول نقل کیا ہے۔ امام عبد بن حمید اور ابن منذر رحمہ اللہ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے، ابن السبیل سے مراد مہمان ہے، یہی وہ نیکی ہے جسے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور انہیں 10 گنا یا اس سے زائد عطا فرماتا ہے۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ما اتیتم من الربا یہ تفسیر نقل کی ہے کہ ربا یعنی سود کی وہ دو قسمیں، ایک ربا میں کوئی حرج نہیں اور ایک ربا صحیح نہیں۔ وہ ربا جس میں کوئی حرج نہیں، وہ آدمی کا دوسرے آدمی کا ہدیہ دینا ہے جس کے بدلے میں وہ زیادتی کا طالب ہو یا اس سے کئی گناہ کا طالب ہو۔ امام ابن جریر نے ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد سے یہ قول نقل کیا کہ آیت میں ربا سے مراد تحائف ہیں۔ امام فریابی، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ آیت سے مراد ہے کہ انسان اپنا مال دے اور اس کے بدلے میں زیادہ کا خواہش مند ہو۔ امام ابن جریر اور ابن منذر رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد وہ عطیہ ہے جو تم دیتے ہو تاکہ دنیا میں ہی اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے، اس میں کوئی اجر نہیں ہے۔ امام فریابی، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ آیت میں جس ربا کا ہے وہ حلال رہا ہے وہ یہ کہ تو کسی کو تحفہ دے اور بدلہ میں زیادہ کا ارادہ کرے، اس میں اس کے لیے نہ اجر ہوتا ہے اور نہ ہی گناہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اس سے منع کیا گیا، ولا تمنن تستکثر، المدثر کی آیت ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن میں حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثال روایت نقل کی ہے۔ امام ابن ابی حاتم رحم اللہ نے حضرت محمد بن کعب قرظی رحم اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کوئی چیز دیتا ہے تاکہ اس کے بدلہ میں کوئی چیز دی جائے اور زیادہ دی جائے، 100 روپے کی چیز دی اور 1000 روپے کی کا آگے طالب ہو، وہ تحفہ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے اور ساتھی سے کسی اجر اور بدلہ کا طالب نہیں ہوتا، تو یہ وہ عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ کئی گنا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ عبد الرزاق، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ قول نقل کیا کہ من زکوٰۃ سے مراد صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، زکوٰۃ کا لفظ کئی آتا ہے معنوں میں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعد الذی عملوا لعلهم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ پھیل گیا ہے فساد بر اور بحر میں، خوشی و تری میں، یعنی بوجہ ان کرتوتوں کے جو لوگوں نے کیے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے انہیں کچھ سزا ان کے برے اعمال کی، شاید وہ باز آ جائیں۔ اے محبوب آپ انہیں فرمائیے سیر و سیاحت کرو زمین میں اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ امام ابن ابی حاتم رحم اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے البر والبحر کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ بر اس خوش زمین کو کہتے ہیں جس کے قریب دریا نہ ہو، اور بحر ان شہروں اور دیہاتوں کو کہتے ہیں جو دریا کے کناروں پر ہوں۔ امام ابن منذر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ قول نقل کیا کہ برکت میں کمی بندوں کے اعمال کے باعث ہوتی ہے تاکہ وہ توبہ کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تکالیف آتی رہتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں جی؟ اسی لیے آتی ہیں کہ بندہ باز آ جائے، توبہ کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ نے حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا کہ الفساد سے مراد قحط سالی ہے۔ ان سے کہا گیا بارش کا کم ہونا سمندر کو تو کچھ نقصان نہیں دیتا۔ اکرمہ نے کہا جب بارش کم ہو جاتی ہے تو اس کی گہرائی میں کمی آ جاتی ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ نے حضرت عطیہ رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ خشکی ہے اور یہ سمندر ہے، اس میں کیا فساد واقع ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جب بارش کم ہو جاتی ہے تو گہرائی میں کمی آ جاتی ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت زید بن رفیع سے یہ آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا الفساد سے مراد بارش کا نہ ہونا ہے۔ ان سے سوال کیا گیا سمندر میں اس سے کیا فساد ظاہر ہوتا ہے؟ کہا جب بارش نہ ہو تو سمندر کے جانور اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ۔ امام فریابیز نے حضرت اکرمہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ بر سے مراد بے آب و گیاہ جنگل اور بحر سے مراد بستیاں۔ امام ابن جریر ابن منذر اور ابن ابی حاتم رحم اللہ نے حضرت اکرمہ رحم اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ بر کو تو ہم نے پہچان لیا، تو بحر سے کیا مراد ہے؟ کہا عرب شہروں کو بحر کا نام دیتے ہیں، زیادہ تر خشکی وہاں پہ۔ امام فریابی، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد سے یہ قول نقل کیا ہے کہ فساد البر سے مراد انسان کا اپنے بھائی کو قتل کرنا ہے، فساد البحر سے مراد یہ ہے کہ بارش کا زبردستی کشتیاں غصب کر لینا ہے۔ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ بر اور بحر میں فساد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا، لوگوں میں سے رجوع کرنے والے لوگ آئے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت سدی رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا کہ بر سے مراد بستی ہے جو سمندر سے دور ہو، جیسے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ، اور بحر سے مراد بستی ہے جو سمندر کے کنارے ہو، جیسے کوفہ، بصرہ، شام، اور بما کسبت ایدی الناس۔ سے مراد ان کے برے اعمال ہیں جو انہوں نے کیے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت عطا رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا کہ بحر سے مراد جزائر ہیں۔ ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لعلہم یرجعون کا یہ معنی نقل کیا کہ شاید وہ توبہ کر لیں، یعنی لوٹ آئیں۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ قول نقل کیا کہ شاید گناہوں سے توبہ کر لیں۔ امام ابن ابی شیبہ اور ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال
اعمال خبیثہ کی وجہ سے زمین اور سمندر میں تباہی مچا دی، لعلہم یرجعون، شاید ان کے بعد لوگ ان اعمال سے لوٹ آئیں، یعنی بعض آ جائیں برے اعمال سے نیک اعمال کی طرف لوٹ آئیں۔ فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا بالصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ پس کر لو اپنا رخ اس دین قیم کی طرف اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے ٹلنا نہیں۔ اس روز یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا تو اس پر ہے کفر کا وبال، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے لیے ہی راہ مار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اپنے فضل و کرم سے۔ بے شک وہ پسند نہیں کرتا کفار کو، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، یعنی بارش کا مجدہ، یعنی خوشخبری سناتے ہوئے نیز، تاکہ وہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت سے، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم طلب کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے قتادہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ دین قیم سے مراد اسلام ہے، این یأتی یومن سے مراد یوم قیامت ہے، یومئذ یصدعون کا معنی ہے ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت جہنم میں ہوگی۔ ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے یصدعون کا یہ معنی نقل کیا کہ وہ بکھر جائیں گے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن زید سے یہ معنی نقل کیا ہے کہ وہ اس دن جماعتوں میں بکھر جائیں گے، اور یہ آیت پڑھی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ الروم کی آیت۔ کہا یہ اس وقت ہوگا جب وہ تقسیم ہو کر جنت یا جہنم کی طرف جائیں گے۔ امام ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابو نعیم نے حلیہ میں، یعنی حلیہ کتاب ہے، اس میں بہقی رحمہ اللہ نے عذاب قبر میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ وہ قبر میں پہلوؤں کو درست کریں گے، پہلوؤں کو درست کریں گے، یعنی دائیں بائیں ہونا جو ہوتا ہے پہلو۔ امام فریابی، ابن ابی شیبہ اور ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد سے یہ قول نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بارش کی خوشخبری دینے والیاں بنا کر بھیجتا ہے۔ رحمت سے مراد بارش ہے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ کشتیاں سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم کشتیوں میں تجارت کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل چاہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے بھیجے آپ سے پہلے پیغمبر ان کی قوموں کی طرف، پس وہ لے کر آئے ان کے پاس روشن دلیلیں، پس ہم نے بدلہ دیا ان سے جنہوں نے جرم کیا ہے، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے اہل ایمان کی امداد فرمانا۔ امام ابن ابی حاتم طبرانی اور ابن مردویہ رحمہ اللہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان بھی اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ قیامت کے دن روز اس سے جہنم کی آگ کو دور کرے۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی اللہ الذي يرسل الرياح وتصير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، پس وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پس اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے اسے آسمان پر جس طرح چاہتا ہے، اور کر دیتا ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو کہ ٹپکنے لگتی ہے اس میں سے، سبحان اللہ،
پھر جب پہنچاتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اس وقت وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں، بارش آ گئی، بارش آ گئی، اگرچہ وہ بندے اس سے پہلے کہ ان پر بارش ہوتی مایوس ہو چکے تھے۔ پس چشم ہوش سے دیکھو رحمت الہی کی علامتوں کی طرف، تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیسے زندہ کرتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ بے شک وہی خدا مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم بھیج دیتے ایسی ہوا جس کے اثر سے وہ دیکھتے اپنے سرسبز کھیتوں کو کہ وہ زرد ہو گئے ہیں، تو اس کے باوجود وہ کفر پر اڑے رہتے۔ امام ابو شیخ رحمہ اللہ نے العظمہ میں حضرت سدی رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ بادلوں کو خافقین یعنی آسمان کے کنارے جب وہ ملیں ان کے درمیان سے لاتی ہیں، اسے نکالتی ہیں، پھر پھیلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آسمان میں جیسے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، پانی بادل پر بہتا ہے، پھر اس کے بعد بادل بارش برساتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کا سسٹم ہے یہ۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوا بھیجتا ہے، وہ پانی کو بادل سے اٹھا لیتی ہے اور پانی کے ساتھ بادل کے پاس سے گزرتی ہے، اسے نچوڑا جاتا ہے جیسے اونٹنی کو دھویا جاتا ہے، سبحان اللہ، مگر موسلادھار بارش مشک کا منہ کھولنے کی طرح ہے، مگر وہ جدا جدا ہوتی ہے۔ اللہ۔ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحم اللہ نے حضرت قتادہ رحم اللہ سے فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ کی یہ تفصیل نقل کی ہے کہ وہ اسے جمع کرتا ہے پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیتا ہے۔ امام ابو یعلا اور ابن منذر رحم اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ قول نقل کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیتا ہے، اس کے بعض کو بعض پر رکھتا ہے تو دیکھے گا کہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے۔ امام فریابی نے حضرت مجاہد سے الودق کا معنی بارش نقل کیا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ضحاک رحم اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، آسمان کے نیچے آسمان بنا دیا ہے، اور لامبلسین کا معنی ہے وہ مایوس تھے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ بس آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار، یعنی خصوصاً جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں، اور نہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے، آپ انہیں آپ نہیں سنا سکتے مگر انہیں جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، پس وہ گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ امام مسلم اور ابن مردویہ رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے مشرک مقتولوں کو چند دن اسی طرح رہنے دیا، یہاں تک کہ ان کے جسم گلنے سڑنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں ندا کرنے لگے، فرمایا: اے امیہ بن خلف، اے ابو جہل، اے بن ہشام، اے عتبہ بن ربیہ، کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے سچا پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آواز کو سنا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی: یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 3 دن کے بعد آواز دے رہے ہیں، کیا وہ آواز سنتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا ثابت ہو گیا؟ سننے کی تو بات ثابت ہو گئی، آواز وہ دیں گے اندر سے، جواب دیں گے وہ ہمیں نہیں سن سکتے، لیکن ان کو اللہ سنانا چاہتا ہے تو وہ سن لیتے ہیں۔ اللہ اگر جواب دینے کی بھی طاقت دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی واقعات ہو جاتے ہیں، اس طرح بہرحال اصول بتا دیا گیا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابی حاتم اور ابن مردویہ رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی کھائی پر کھڑے ہوئے، پوچھا: کیا تم نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا؟ پھر فرمایا: بے شک وہ اب اس کو سن رہے ہیں جو میں انہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک وہ جانتے ہیں کہ جو میں انہیں کہتا تھا وہ حق ہے، یعنی باز آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ۔ امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، 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 امام مسلم۔
ہاں، اور ابن مردویہ اور ابن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی کھائی پر کھڑے. اچھا، امام احمد، بخاری، امام مسلم، ابو داود، امام ترمذی اور امام نسائی نے قتادہ کے واسطے سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو طلحہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے 24 سرداروں کے بارے میں حکم دیا تو انہیں بدر کے انتہائی بدحال کنویں میں پھینک دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا جب کسی قوم پر فتح پاتے تو 3 دن تک کھلی جگہ ٹھہرتے. جب بدر میں تیسرا دن ہوا تو سواری تیار کرنے کا حکم دیا تو اس پر کجاوا کس دیا گیا، اتنی صحیح تیاری کر دی گئی سواری کی. پھر آپ کے صحابہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیے. صحابہ نے کہا آپ سے ہم قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے اپنے اور ان کے آبا کے ناموں سے پکارنے لگے: اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش کرتی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا اسے ہم نے حق پایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے بھی سچا پایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ تو ایسے جسموں سے گفتگو کر رہے ہیں جن میں روحیں ہی نہیں. سن لو بھائی، عامر بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو میں کہتا ہوں وہ تمہاری بنسبت اس سے زیادہ سنتے ہیں. روح کا تعلق ہے تو سنتے ہیں نا بھائی، جتنا تعلق ہے اتنا تعلق تو مان لو. جواب دینے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، بس آسان سی بات ہے. یا آواز نہیں آتی باہر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا پھر باہر سے سنائی جاتی ہے، یہ بات مان لیں. قتادہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی. دیکھیں، زندہ کرنے کا بات، مقصود شرمندہ کرنا، ان کی حقارت بیان کرنا، سزا دینا، حسرت کا اظہار کرنا اور شرمندہ کرنا تھا. امام ابن مردویہ رحمہ اللہ، یہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا ہے، معجزات میں سے ہے. امام ابن مردویہ حضرت کلبی رحمہ اللہ کے واسطے سے، حضرت ابو صالح رحمہ اللہ سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ. اس سے کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے کہ آیت میں موتا سے مراد مردہ دل ہیں. تفسیر خازن النبل میں ہے، یعنی موتا القلوب بس. اور علامہ قرطبی نے کہا ہے جن کے دل مردہ ہیں. آج کل سماع موتا پر جو بحث جاری ہے اس کے بارے میں حضور ریاض الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے تفسیر ضیاء القرآن میں اس آیت کے ضمن میں جو خوبصورت مقالہ تحریر کیا ہے، اس کی طرف رجوع کیجیے. یہ بھی ہم نے جو تفسیر مذہی ہمارے کتابی ہیرا صاحب جو زیرہ غیرہ زیرہ صفر میرا وہ غیب ہو گئے ان سے شروع کروائی تھی، لیکن اب ہم خود ہی انشاءاللہ ہمت کریں گے. یہ تفسیر بھی ایک سیشن ہو چکا ہے ماشاء اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں سے روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کو ندا کی تھی، آواز دی تھی. ٹھیک ہے جی. اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء العليم القدیر. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور پیدا فرمایا، پھر عطا کی تمہیں کمزوری کے بعد قوت، پھر قوت کے بعد کمزوری، بڑھاپا دے دیا. پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے. امام سعید بن منصور، امام احمد، ابو داود، امام ترمذی، جبکہ امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے. احادیث وغیرہ میں حسن، صحیح اور یہ ساری آپ کو پتہ ہونی چاہیے. امام ابن منذر طبرانی شیرازی نے القاب میں اور دار قطنی نے افراد میں، ابن عدی حاکم، ابو نعیم نے حلیہ میں، ابن مردویہ اور خطیب رحمہ اللہ نے طال التلخیص میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ الذی خلقکم من ضعف پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بیٹے، یہ میں ضعف ہے، اے بیٹے میں یہ ضعفن ہے. امام خطیب نے حضرت ابن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ الذی خلقکم من ضعف پڑھا. ابن مردویہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ روم میں اس لفظ کو ضعفن پڑھتے. امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے من ضعفن سے مراد نطفہ ہے، اور من بعد ضعفن قوتن میں ضعفن سے مراد بڑھاپا ہے، اور شیبہ سے مراد سر کے بالوں کا سیاہ و سفید ہونا ہے. سبحان اللہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ.
كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ويومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اور جس روز قیامت قائم ہوگی، کیا ہوگی؟ قیامت قائم ہوگی، قسمیں اٹھائیں گے مجرم کے نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں مگر ایک گھڑی، یوں ہی وہ پہلے بھی غلط بیانی کیا کرتے تھے، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا انہیں کہ تم ٹھہرے رہے ہو نوشتہ الہی کے مطابق روز حشر تک، پس یہ آ گیا ہے یوم محشر، لیکن تم نہیں جانتے تھے، پس اس دن نہ نفع دے گی ظالموں کو ان کی عذر خواہی اور نہ انہیں اجازت ہوگی، توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ اور بے شک ہم نے بیان فرمائی ہے لوگوں کے بھلے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال، اور اگر آپ نے لے آئیں اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی تو یعنی جواباً یہی کہیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے نہیں ہو تم مگر باطل پرست، یوں ہی مہر لگا دیتا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو حق کو نہیں جانتے، سو آپ صبر فرمائیں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو پھسلا نہ دیں رائے حق سے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ یہ ہمیں بس بتائی جا رہی ہے۔ امام عبد بن حمید ابن جریر ابن منذر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ کی یہ تفسیر نقل کی کہ یعنی وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی رہے ہیں، جب وہ آخرت کو دیکھیں گے تو قیامت دنیا کی مدت کو قلیل جانیں گے۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وقال الذين اوتوا العلم، قتادہ رحمہ اللہ نے کہا یہ کلام کی تقدیم اور تعبیل ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں ایمان اور علم عطا کیا گیا تھا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے تم قیامت کے دن تک وہاں رہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں برزخ میں قیامت کے دن تک ٹھہرے، قیامت کے وقت کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اجل مسمى۔ ابن امام ابن ابی شیبہ بن جریر ابن منذر بن ابی حاکم اور بہقی رحمہ اللہ نے سنن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک خارجی نے حضرت علی شیر خدا کو آواز دی رضی اللہ عنہ، کرم اللہ وجہہ کو آواز دی، جب کہ آپ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اس نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ زمر کی آیت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حالت نماز میں ہی اسے جواب دیا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ سبحان اللہ، اے ہوتا ہے جواب، حاضر دماغی کیا ہوتی ہے جی؟ تو میرے خیال سے یہاں تک ہماری تفسیر سورہ روم کی کیا ہو گئی، ختم ہو گئی ہے، صفحہ نمبر 461 تک۔ آج کے مکمل سیشن میں الحمدللہ پوری سورہ روم کی تفسیر، تلاوت، ترجمہ کیا گیا۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم۔